بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وی لاگ نمبر 317 اور آج کے لحاظ سے پہلی قسط ہے معارف القرآن جلد 2 پیج 324 سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 12 یعنی 12۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہیں۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسی وہی طٰہٰ۔ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بھری کیا ہے۔ کون کہتا ہے کہ نفرت سے چلے گی دنیا، تو دکھا دے کہ محبت سے چلے گی دنیا۔ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 317 پہلی قسط ہے آج کے حوالے سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور تمہارا ہے عہدہ مال جو کہ چھوڑ مریں تمہاری عورتیں، اگر نہ ہوں ان کے اولاد، اور اگر ان کے اولاد ہے تو تمہارے واسطے چوتھائی ہے اس میں سے جو چھوڑ گئیں بعد وصیت کے، جو کر گئیں یا بعد قرض کے، اور عورتوں کے لیے چوتھائی مال ہے اس میں سے جو چھوڑ مرو تم، اگر نہ ہو تمہارے اولاد، اور اگر تمہارے اولاد ہے تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے اس میں سے جو کچھ کہ تم نے چھوڑا بعد وصیت کے، جو تم کر مرد یا فرض قرض کے، بعد وصیت کے جو تم کر مرو، یا قرض کے بعد وصیت کے جو تم کر مرو یا قرض کے۔ ناظرین، خلاصہ تفسیر اس کا، ربط آیات یہاں تک ان مستحقین میراث کے حصص کا بیان تھا جن کا میت کے ساتھ نسب
اور ولادت کا رشتہ تھا۔ مذکورہ آیت میں بعض دوسرے مستحقین کا ذکر ہے اور میت سے ان کا رشتہ نسب کا نہیں بلکہ ازواج کا ہے، جس کا بیان یہ ہے: اور تم کو آدھا ملے گا اس ترکہ کا جو تمہاری بیویاں چھوڑ جاویں، اگر ان کے کچھ اولاد نہ ہو، نہ مذکر نہ مؤنث نہ واحد نہ کثیر، اور اگر ان بیویوں کے کچھ اولاد ہو، خواہ تم سے ہو یا پہلے شوہر سے ہو، تو اس صورت میں تم کو ان کی ترکہ سے 1/4 ملے گا۔ یہ کل 2 صورتیں ہوئیں اور دونوں صورتوں میں بقیہ دوسرے ورثہ کو ملے گا، لیکن ہر صورت میں یہ میراث وصیت کے قدر مال نکالنے کے بعد کہ وہ اس کی وصیت کر جائیں یا دیں یا دین اگر ہو تو اس کے نکالنے کے بعد ملے گی، اور بیویوں کو 1/4 ملے گا اس ترکے کا جس کو تم چھوڑ جاؤ، خواہ وہ ایک ہو یا کئی ہوں، تو وہ 1/4 سب میں برابر بٹ جاوے گا۔ اگر تمہارے کچھ اولاد نہ ہو، نہ مذکر نہ مؤنث نہ واحد نہ کثیر، اور اگر تمہارے کچھ اولاد ہو، خواہ ان بیویوں سے یا اور عورت سے، تو اس صورت میں ان کو خواہ وہ ایک ہو یا کئی، تمہارے ترکہ سے 8واں حصہ ملے گا۔ یہ بھی 2 صورتیں ہوئیں اور دونوں صورتوں میں بقیہ دوسرے ورثہ کو ملے گا، لیکن یہ میراث وصیت کے قدر مال نکالنے کے بعد کہ تم اس کی وصیت کر جاؤ یا دیں اگر ہو تو اس کے بھی نکالنے کے بعد ملے گی۔ ناظرین، اسی کا ہے معارف و مسائل، شوہر اور بیوی کا حصہ۔ مندرجہ بالا سطور میں شوہر اور بیوی کے حصوں کی تعین کی گئی ہے اور پہلے شوہر کا حصہ بتایا، شاید اس کو مقدم کرنے کی وجہ یہ ہو کہ اس کی اہمیت ظاہر کرنا مقصود ہے، کیونکہ عورت کی وفات کے بعد شوہر دوسرے گھر کا آدمی ہو جاتا ہے۔ اگر اپنے میکہ میں عورت کا انتقال ہوا ہو اور اس کا مال وہیں ہو تو شوہر کا حصہ دینے سے گریز کیا جاتا ہے۔ گویا اس زیادتی کا سدباب کرنے کے لیے شوہر کا حصہ پہلے بیان فرمایا، اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ فوت ہونے والی عورت نے اگر کوئی بھی اولاد نہ چھوڑی ہو تو شوہر کو بعد ادائے دین نو نفاذ بعد ادائے دینوں انفاذ وصیت کے مرحومہ کے کل کا نصف حصہ ملے گا، اور باقی نصف میں سے دوسرے ورثہ مثلا مرحومہ کے والدین، بھائی بہن حسب قاعدہ حصہ پائیں گے۔ اور اگر مرنے والے نے اولاد چھوڑی ہو، ایک ہو یا 2 ہوں یا اس سے زائد ہوں، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس شوہر سے جس کو چھوڑ کر وفات پائی ہے یا اس سے پہلے کسی اور شوہر سے ہو، تو اس صورت میں موجودہ شوہر کو مرحومہ کے مال سے ادائے دین و انفاذ وصیت کے بعد کل مال کا 1/4 ملے گا، اور بقیہ 3/4 حصے دوسرے ورثہ کو ملیں گے۔ یہ شوہر کے حصے کی تفصیل تھی۔ اور اگر میاں بیوی میں سے مرنے والا شوہر ہے اور اس نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی تو ادائے دین و انفاذ و وصیت کے بعد بیوی کو مرنے والے کے کل مال کا 1/4 حصہ ملے گا، اور اگر اس نے کوئی اولاد چھوڑی ہے، خواہ اس بیوی سے ہو یا کسی دوسری بیوی سے، تو اس صورت میں بعد ادائے دین و وصیت کے 8واں حصہ ملے گا۔ اگر بیوی ایک سے زائد ہے تو بھی مذکورہ تفصیل کے مطابق ایک بیوی کے حصے میں جتنی میراث آئے گی وہ ان سب بیویوں میں تقسیم کی جائے گی، یعنی ہر صورت کو 1/4، یعنی ہر عورت کو 1/4 اور 8واں حصہ نہیں ملے گا، بلکہ سب بیویاں 1/4 اور 8واں حصہ میں شریک ہوں گی، اور ان دونوں حالتوں میں شوہر بیوی کو ملنے کے بعد جو کہ ترکہ بچے گا وہ ان کے دوسرے ورثہ میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ناظرین، مسئلہ اس کے اندر یہ دیکھنا چاہیے کہ بیوی کا مہر ادا ہو گیا ہے یا نہیں۔ اگر بیوی کا مہر ادا نہ کیا ہو تو دوسرے قرضوں کی طرح اولاد کل مال سے دین مہر ادا ہوگا، اس کے بعد ترکہ تقسیم ہوگا، اور مہر لینے کے بعد عورت اپنی میراث کا حصہ بھی میراث میں
حصہ دار ہونے کی وجہ سے وصول کر لے گی۔ اور اگر میت کا مال اتنا ہے کہ مہر ادا کرنے کے بعد کچھ نہیں بچتا تو بھی دوسرے دیون کی طرح پورا مال دین مہر میں عورت کو دے دیا جائے گا اور کسی وارث کو کچھ حصہ نہ ملے گا۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کلوز ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں قرآن و سنت کے ثابت حوالے سے بات کی جائے گی۔ قرآن کریم کی آیت ہے، انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ جب مالی اپنے گلشن میں خود ہاتھ سے آگ لگاتے ہوں، اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو۔ جب شاہ کے ایک اشارے پر اپنوں میں نیاز بٹتی ہوں، جب آنکھیں غربت ماروں کی حسرت کا نظارہ کرتی ہوں، جب کلمے ظالم جابر کی عظمت کا قصیدہ لکھتی ہوں، جب حق کی باتیں کہنے پہ انسان کی زبان کٹتی ہوں، اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو۔ جب مصر کے ان بازاروں میں کنعان کو بیچا جاتا ہو، جب حرص ہوس کی منڈی میں ایمان کو بیچا جاتا ہو، جب صوم و صلاۃ کے پردے میں قرآن کو بیچا جاتا ہو، انسان کو بیچا جاتا ہو، یزداں کو بیچا جاتا ہو، اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو۔ جس دور میں کعبہ والوں کو گرجا کے نظارے بھاتے ہوں، جس دور میں مشرق والے بھی مغرب کے ترانے گاتے ہوں، جس دور میں مسلم لیڈر بھی کچھ کہنے سے گھبراتے ہوں، جس دور میں سبقت غیرت کے اسباب عدم ہو جاتے ہوں، اس دور میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو۔